بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی کہانی بتانے جا رہا ہوں جو کہ ایک کنجوس آدمی اور فقیر کی کہانی ہے۔ اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کا عذاب کیا ہوتا ہے۔ تو ایک محلے میں چاچا چمن محلے کے سب سے کنجوس آدمی تھے۔ ان کے گھر پر کوئی مہمان چلا جائے تو رسمی گفتگو کے بعد پوچھتے ہیں کہ چائے تو نہیں پئیں گے نا، کیونکہ چائے بہت نقصان دہ ہے۔ ہاں، شربت تھوڑا گرم ہے، چلے گا کیا؟ کیک بسکٹ والی دکان ابھی بند پڑی ہے، کیا کروں؟ سموسے والا تو ابھی تیل گرم کر رہا ہے، ابھی کافی وقت لگے گا، آپ کہاں اتنی دیر ٹھہریں گے؟ یہ سن کر بیچارہ مہمان شرمندہ ہو جاتا ہے۔ ایک دن دوپہر کو کسی فقیر نے ان کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چاچا چمن نے دروازہ کھولے بغیر پوچھا، کون ہے؟ فقیر بولا، بیٹا مہربانی کرو، مجھے کچھ پیسے دے دو، میرے پاس سبزی ہے پر روٹی خرید کر کھا لوں گا۔ چاچا چمن نے بولا، جاؤ جاؤ، دفع ہو جاؤ، نہیں ہے میرے پاس پیسے، نہیں ہے۔ کہاں سے ایسے بھکاری آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، کھانے سے دل نہیں بھرتا۔ چاچا چمن نے بیچارے فقیر کو خوب باتیں سنائیں۔ فقیر مایوس ہو جاتا ہے۔ آخر اس کی زبان سے بددعا نکلی، اللہ تجھے ہمیشہ کھانے سے دور رکھے، تو بھی کچھ نہ کھا سکے۔ اتنا کہہ کر وہ فقیر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دن بعد چاچا چمن کے پیٹ میں اتنی تیزی سے درد اٹھا، گھر والوں نے یہ سن کر ان کو ہاسپٹل لے گئے۔ ہاسپٹل میں چاچا چمن کے مختلف ٹیسٹ ہوئے، آخر پیٹ کے درد کا پتہ چل گیا۔ ڈاکٹروں نے ہدایت کی کہ یہ 15-20 دن تک ہاسپٹل میں ہی رہنا ہوگا تاکہ مکمل علاج کیا جا سکے۔ ہاسپٹل سے جب گھر واپس آئے تو کمزوری سے نڈال تھے، بہت برا حال تھا، کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی، دہی بھی کھاتے تو الٹی ہو جاتی۔ ڈاکٹر پاس جاتے تو وہ کہتا کہ شاید آپ نے بد پرہیزی کی ہے، ٹیسٹ کرواتے تو سب ٹھیک آتا، دوا باقاعدگی سے استعمال کرنے کے باوجود طبیعت سنبھلنے میں نہیں آ رہی، رنگ بھی پیلا پڑ گیا تھا، کھانے سے بھی الٹی آ جاتی۔ چاچا چمن کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی، ان کو موت کا خوف ہونے لگا۔ سوچتے سوچتے انہیں نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ پلاؤ کی دیگ کے پاس بیٹھے ہیں، وہ سب کو چاول بانٹ رہے ہیں۔ صبح اٹھ کر چاچا چمن نے گھر والوں کا اپنا خواب سنایا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ چاچا چمن نے خیر و باورچی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ پلاؤ کی 10 کلو کی دیگ پر کتنا خرچہ آ جائے گا۔ باورچی نے خرچ بتایا تو چاچا چمن 10 کلو کی دیگ پر ہونے والے خرچ کا سن کر بڑے پریشان ہوئے، لیکن پھر سوچا کہ شاید خیرات کرنے سے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ انہوں نے اتوار کے دن دوپہر کو یہ مشکل مرحلہ طے کر لیا۔ محلے کے نوجوانوں کی مدد سے محلے داروں اور غریب لوگوں کو کھانا کھلایا۔ چاچا چمن اب کافی پرسکون رہنے لگے لیکن جب اس فقیر کا خیال آتا تو پھر وہی منحوس درد شروع ہو جاتا۔ کئی دن ایسے ہی بیت گئے۔ ایک شام کو کسی فقیر کی آواز آئی، اللہ کے نام پہ دے دو بابا۔ چاچا چمن بھاگ کر گئے اور دیکھا کہ وہی فقیر کھڑا تھا جس نے انہیں بددعا دی تھی۔ چاچا چمن اس فقیر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کے اندر لے آئے۔ فوراً ہی انہوں نے اپنے بڑے لڑکے کو ہوٹل سے کئی قسم کی کھانے کے لیے بھیجا۔ کچھ ہی دیر میں لڑکا ہوٹل سے بہت سے کھانے لے آیا۔ چاچا چمن اور فقیر نے پیٹ بھر کر ساتھ میں کھایا۔ جاتے وقت فقیر بہت خوش تھا۔ ایک ہفتہ علاج کے بعد چاچا چمن مکمل صحت مند ہو چکے تھے اور اچھے سے رہنے لگے تھے۔ تو دوستوں، اگر آپ نے یہاں تک میری ویڈیو دیکھ لی ہوگی تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر کوئی بھی آپ کے دروازے پر آ جائے، کوئی بھی بھیک مانگنے والا یا کوئی بھی ہو، پتہ نہیں کس کی حالات میں ہو، کس کا ویس میں ہو، وہ تو کسی بھی مانگنے والے کو شرمندہ نہ کریں، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ دینے والے ہیں، مانگنے والے نہیں ہیں۔ تو اس ویڈیو سے آپ سیکھ گئے ہوں گے کہ کسی بھی بھکاری کو یا کوئی بھی مانگنے والا ہو تو اسے منع نہیں کیا جاتا۔